Students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hyderabad. क्लास 8 हम लोग इस्लामियत का बाब चहारम इखलाक व अदाब पढ़ रहे थे। आज इसका उन्वान है जहाद। जहाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है, जहाद फी सबीलिल्लाह का मफहूम बयान करें। यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे और आपके सामने दी गई स्लाइड में सवाल नंबर 1 का जवाब मौजूद है। जहाद के मायनी मेहनत और कोशिश के हैं। इस्लाम में इसका मफहूम है हक़ की सरबुलंदी, इसकी अशात व हिफाजत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी और एसार करना, अपनी तमाम माली, जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना, यहाँ तक कि इसके लिए अपने अहलो अयाल, अपने अजीज़ो कारब, ख़ानदान और कौम की जानें तक कुर्बान कर देना, हक़ के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाना, इनकी तदबीरों को अकारत कर देना, इनके हमलों को रोकना, नीज़ इसके लिए मैदान जंग में आकर इनसे लड़ना पड़े तो दरेक ना करना। इसे जहाद फी सबीलिल्लाह कहा गया है। जहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के दीन पर पूरी तरह अमल करने और इसे दूसरे बंदों तक पहुंचाने के लिए वो सब कुछ कर डाला जाए जो इंसान के बस में है और अपनी पूरी कुव्वतें इस मकसद के हसूल में लगा दी जाएं। जो शख्स जहाद में हिस्सा ले उसे मुजाहिद कहते हैं। कुरान करीम में इसकी तायीद की गई है। कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है, और जिन लोगों ने हमारे बारे में जहाद किया यानी मेहनत और तकलीफ उठाई, हम इनको अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला का अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनके जानो माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, बस वो कत्ल करते हैं और कभी कत्ल भी हो जाते हैं। यहाँ पर जहाद फी सबीलिल्लाह का मफ़हूम वाज़ह हो गया। आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 है, फितना का मफ़हूम और उसकी हकीकत तफसील से बयान कीजिए। यहाँ पर सामने हाईलाइट किया गया है सवाल नंबर 4 का जवाब। जहाद में एक मुसलमान अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत और बलाखर अपनी जान भी दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। कुरान करीम में अरशाद है, बज़ाहिर ये जहाद एक नागवार बात लगती है, लेकिन ये तुम पर लाजिम करार दी गई है। नीज़ अरशाद फरमाया, पूरी तरह अल्लाह के दीन और इसकी फरमाबरदारी की राह हमवार करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ितना की हालत ख़त्म हो जाए। यहाँ पर फ़ितना का मफ़हूम वाज़ह कर दिया गया। फ़ितना का मतलब ये है कि इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, लोगों को इस्लाम की पैरवी का हक़ ना दिया जाए और इन्हें अपने हकीकी मालिक की बंदगी से रोका जाए। ये ऐसा जुल्म है जिससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। ये कत्ल से भी बड़ा जुल्म है, क्योंकि कत्ल के ज़रिए से तो इंसान को महज चंद रोज़ ज़िंदगी से महरूम किया जाता है, लेकिन अगर किसी को अताअत इलाही से रोका जाए और परवरदिगार हकीकी का बंदा बनने के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी असल ज़िंदगी तबाह कर दी गई है और इसे आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी की बेपाया नेमतों से महरूम कर दिया गया। यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जवाब मुकम्मल हुआ। आगे पढ़ाई करेंगे। सामने दी गई स्लाइड में है सवाल नंबर 2, मुसल्लह जहाद के मकासद बयान कीजिए। सवाल नंबर 2 का जवाब सुन ले। जहाद के मकासद। मुसल्लह जहाद के सिलसिले में ये बात ज़हन नशीन रहे कि इसकी इजाज़त इन 2 मकासद के लिए दी गई है। नंबर 1, अपने दफ़ा और हिफाजत के लिए, यानी जब कोई दूसरा आप पर हमला करे तो अपने दीन और इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए हथियार उठाए जाएं। नंबर 2, फितना दफा करना, यानी जब इंसान पर जुल्म किया जाए, अल्लाह के बंदों को अपने बनाए हुए कवानीन की गुलामी पर मजबूर किया जाए, बंदों तक उनके मालिक हकीकी का दीन ना पहुंचने दिया जाए और दावत दीन के कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाएं। तो बुराई, ज़्यादती और फितने को ख़त्म करने के लिए ताकत इस्तेमाल की जाए। इसी तरह अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा हो तो इन्हें ज़ालिमों के पंजे से निजात दिलाने के लिए भी जहाद ज़रूरी है। चुनांचे अरशाद इलाही है, ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह की राह में बेकस मर्दों, औरतों और बच्चों की हमायत में नहीं लड़ते, जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं
اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی حامی اور مددگار بھیج۔ یہاں پر ہمارے سامنے کشمیر کی تازہ اور زندہ مثال موجود ہے کہ کس طرح ہر روز کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے جہاد کرنا، ان کے حق میں بولنا، آواز بلند کرنا ہم پر لازم ہے۔ آگے پڑھائی کریں گے۔ شہید کا مقام، جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، جہاد کرتا ہوا جان دے دے، اسے شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے گئے انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی جان، مال، عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں، ان کے خاندان کی دیکھ بھال کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور تمام تعلیمی ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا، اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خیر گیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ آگے پڑھیں گے۔ جہاد ایک دائمی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی جہاد ہو رہا ہے۔ بے شمار مجاہدین اسلام آج بھی اپنے دین کی حفاظت، ظلم سے نجات، آزادی کے حصول اور اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں۔ آگے سامنے سوال نمبر ہے 3، اس کا جواب ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جو لوگ کسی وجہ سے خود مسلح جہاد میں شمولیت نہیں کر سکتے، وہ جہاد اور مجاہدین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملاً شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں۔ مجاہدین شہداء کے گھر والوں کی خدمت اور دیکھ بھال میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں تاکہ ہم اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں عملی طور پر حصہ دار بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن، سنت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اسلامیات کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں، اور ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لیے سائنسی علوم کا بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور اس طرح اپنی علمی استطاعت اور وسائل حیات میں اضافہ کریں، نیز جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست و توانا بنائیں۔ لیکن بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ملک و ملت کی خدمت ہونا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پر جہاد کی اقسام بتاتی چلوں۔ جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالعلم، علم کے ذریعے دین کی اشاعت و سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف سے آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو، اور ان سے مجادلہ، بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، دین کی سربلندی کے لیے مسلمان اپنا مال خرچ کریں، اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں مال خرچ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی
اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت ہی بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ جہاد کی تیسری قسم جہاد بھی نفس، اپنے نفس کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈینٹس آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آگے اس کی مشق ہے، 4 سوالات کے جوابات آپ لوگ پڑھائی کے دوران نوٹ کر چکے۔ اگلا سوال نمبر 5، خالی جگہ پر کیجئے۔ جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرنا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں، جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خیر گیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اسٹوڈینٹس یہاں پر سبق جہاد مکمل ہوا۔ آپ تمام سوالات کے جوابات لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔